کیا ریاست کی اصل طاقت اس کی پالیسیوں میں ہوتی ہے یا ان فیصلوں کو حقیقت بنانے کی صلاحیت میں؟ اکثر ریاستیں بڑے منصوبے بناتی ہے، بلند اہداف طے کرتی ہے اور عالمی سطح پر مضبوط نظر آنے کی کوشش کرتی ہے، مگر وقت کے ساتھ فرق وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں حکمرانی صرف فیصلے کرنے تک محدود نہیں رہتی بلکہ ان فیصلوں کو مستقل اور قابل اعتماد انداز میں نافذ کرنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ خاموش زاویہ ہے جہاں طاقت کا اصل ڈھانچہ بنتا یا کمزور ہوتا ہے، کیونکہ عالمی نظام میں اعتماد نعروں سے نہیں بلکہ مسلسل عمل سے پیدا ہوتا ہے۔ ریاستی طاقت کا آغاز حکمرانی کی طریقہ کار سے کیوں ہوتا ہے؟ جب ریاست کے اندر حکمرانی واضح اصولوں اور طے شدہ طریقہ کار کے تحت چلتی ہے تو اداروں کی کارکردگی افراد کی شخصیت یا وقتی ترجیحات پر منحصر نہیں رہتی بلکہ ایک منظم نظام کے تابع ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں فیصلے کسی ایک حکومت یا رہنما کی سوچ تک محدود نہیں رہتے بلکہ ادارہ جاتی تسلسل کے ذریعے آگے بڑھتے ہیں، جس سے ریاست کی سمت بار بار تبدیل نہیں ہوتی۔ جب پالیسی میں تسلسل قائم رہتا ہے تو سرکاری ادارے اپنے کردار کو بہتر انداز میں سمجھنے لگتے ہیں، عمل درآمد کی رفتار بڑھتی ہے اور مختلف شعبوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ یہی مستقل مزاجی وقت کے ساتھ نظام میں پیشگوئی کو جنم دیتی ہے، اور پیشگوئی وہ عنصر ہے جس پر سرمایہ کار، کاروباری حلقے اور بین الاقوامی شراکت دار اپنے طویل مدتی فیصلے قائم کرتے ہیں۔ جب انہیں یقین ہو کہ قوانین اچانک تبدیل نہیں ہوں گے اور ریاست اپنے فیصلوں پر قائم رہیں گے تو معاشی سرگرمی مستحکم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس سے داخلی استحکام مضبوط ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر حکمرانی غیر واضح ہو، اصول بار بار بدلتے رہے یا فیصلے شخصیات کے ساتھ تبدیل ہوتے رہے تو ہر نئی پالیسی پچھلی سمت کو کمزور کر دیتی ہے۔ نتیجتاً نظام کے اندر غیر یقینی بڑھتی ہے، اداروں کا اعتماد کمزور پڑتا ہے اور ریاست بظاہر مضبوط نظر آنے کے باوجود طویل مدت میں اپنی حقیقی طاقت کو مستحکم نہیں کر پاتی۔ حکمرانی اعتماد کو کیسی ریاستی اثاثہ بنا دیتی ہے؟ ریاست کی مضبوطی کا اصل پیمانہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا وعدے کرتی ہے بلکہ یہ ہوتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ وہ وعدے کس حد تک حقیقت بن کر سامنے آتے ہیں۔ جب حکمرانی کا نظام قوانین اور پالیسیوں کو یکساں اور مسلسل انداز میں نافذ کرتا ہے تو معاشرے کے مختلف طبقات میں ایک خاموش اعتماد پیدا ہونے لگتا ہے۔ شہری اپنے مستقبل کے فیصلے زیادہ یقین کے ساتھ کرتے ہیں، کاروباری ادارے طویل مدتی سرمایہ کاری کی منصوبہ بندی شروع کرتے ہیں اور بیرونی شراکت دار ریاست کو قابل بھروسہ ماحول کے طور پر دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ اعتماد فوری نتائج نہیں دیتا مگر آہستہ آہستہ اقتصادی سرگرمی کو مستقل بنیاد فراہم کرتا ہے، جس سے روزگار، پیداوار اور ریاستی آمدنی میں تسلسل آتا ہے۔ وقت کے ساتھ یہی تسلسل ریاست کے وسائل کو مضبوط بناتا ہے اور اسے بڑے فیصلے کرنے کی گنجائش دیتا ہے۔ اس کے برعکس جہاں حکمرانی غیر مستقل ہو، قوانین کا نفاذ بدلتا رہے یا فیصلے حالات کے مطابق اچانک تبدیل ہو جائے، وہاں ہر معاہدہ غیر یقینی کا شکار ہو جاتا ہے۔ سرمایہ کار مختصر مدت کے فائدے تک محدود رہتے ہیں، طویل مدتی منصوبے رک جاتے ہیں اور ریاست کو بار بار اعتماد بحال کرنے کے لیے نئی کوشش کرنا پڑتی ہے، جس سے طاقت کا ارتقاء سست اور غیر مستحکم ہو جاتا ہے۔ فیصلہ سازی اور نفاذ کے درمیان حالات طاقت کو کیوں کمزور کرتا ہے؟ بہت سی ریاستیں حکمت عملی کے لحاظ سے درست فیصلے کر لیتی ہے، منصوبے بھی واضح ہوتے ہیں اور اہداف بھی حقیقت پسندانہ نظر آتے ہیں، مگر اصل مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ریاستی نظام ان فیصلوں کو عملی شکل دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ جب حکمرانی کے اندر اداروں کے درمیان رابطہ کمزور ہو جائے، معلومات ایک سطح سے دوسری سطح تک درست انداز میں منتقل نہ ہو اور مختلف محکمے اپنی ترجیحات کے مطابق کام کرنے لگے تو پالیسی ایک مشترکہ سمت اختیار نہیں کر پاتی۔ ایسی ماحول میں ذمہ داری کا تعین بھی دھندلا ہو جاتا ہے، جس کے باعث ناکامی کی صورت میں کوئی ادارہ مکمل جواب دہی قبول نہیں کرتا۔ نتیجتاً فیصلے فائلوں اور اعلانات تک محدود رہ جاتے ہیں جبکہ زمینی حقیقت تبدیل نہیں ہوتی۔ وقت کے ساتھ یہ حل وقتی مسئلہ نہیں رہتا بلکہ نظامی کمزوری میں بدل جاتا ہے، جہاں حکومت کی نیت اور حاصل ہونے والی نتائج کے درمیان فاصلہ مسلسل بڑھتا رہتا ہے۔ اس صورتحال میں شہریوں کا اعتماد آہستہ آہستہ کمزور پڑتا ہے کیونکہ وعدے عملی تبدیلی میں تبدیل نہیں ہوتے، جبکہ بیرونی دنیا ریاست کو غیر یقینی شراکت دار کے طور پر دیکھنے لگتی ہے۔ یوں ریاست بظاہر سرگرم نظر آنے کے باوجود اپنی طاقت کی رفتار کھو دیتی ہے اور طویل مدت میں اس کی اثر پذیری محدود ہو جاتی ہے۔ کیا مضبوط حکمرانی بحرانوں کے دوران اصل فرق پیدا کرتی ہے؟ بحران ہر ریاست کے لیے ایک ایسا لمحہ ہوتے ہیں جہاں نظام کی اصل صلاحیت سامنے آتی ہے، کیونکہ معمول کے حالات میں کمزوریاں اکثر چھپ جاتی ہے مگر دباؤ بڑھنے پر حکمرانی کا حقیقی معیار واضح ہو جاتا ہے۔ جہاں حکمرانی واضح ذمہ داریوں، منظم اداروں اور پہلے سے طے شدہ طریقہ کار پر قائم ہو، وہاں فیصلہ سازی میں الجھن پیدا نہیں ہوتی۔ متعلقہ ادارے اپنی حدود اور کردار کو سمجھتے ہوئے فوری عمل شروع کر دیتے ہیں۔ اس ہم آہنگی کے باعث وسائل درست جگہ استعمال ہوتے ہیں، وقت ضائع نہیں ہوتا اور ریاست بحران کے باوجود اپنی بنیادی کارکردگی برقرار رکھتی ہے۔ آہستہ آہستہ یہی صلاحیت عوام کے اندر اعتماد پیدا کرتی ہے کہ نظام مشکل حالات میں بھی کام کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس کمزور حکمران
حکمرانی میں بحران ہوتا ایک نئے مسئلے میں بدل جاتا ہے، کیونکہ ادارے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنے لگتے ہیں، فیصلوں میں تاخیر ہوتی ہے اور متضاد اقدامات صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیتے ہیں۔ جب رد عمل سست ہو تو عوامی اعتماد تیزی سے کم ہوتا ہے اور بیرونی دنیا ریاست کی انتظامی صلاحیت پر سوال اٹھانے لگتی ہے۔ یہی لمحات طویل مدت میں ریاست کی ساکھ کو تشکیل دیتے ہیں، کیونکہ عالمی سطح پر طاقت کا اندازہ اکثر اس بات سے لگایا جاتا ہے کہ ریاست دباؤ کے وقت کتنی مؤثر ثابت ہوتی ہے۔ حکمرانی ریاستی تسلسل کو شخصیات سے آزاد کیسے کرتی ہے؟ اگر کسی ریاست کی مجموعی کارکردگی چند اہم افراد کی صلاحیت، سوچ یا ذاتی فیصلوں پر منحصر ہو جائے تو نظام کی مضبوطی مستقل نہیں رہتی، بلکہ ہر سیاسی تبدیلی کے ساتھ غیر یقینی کا شکار ہو جاتی ہے۔ نئی قیادت آنے پر ترجیحات بدل جاتی ہے، پچھلی حکمت عملیوں کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے اور اداروں کو دوبارہ خود کو نئے انداز میں ترتیب دینا پڑتا ہے۔ اس عمل میں وقت اور وسائل دونوں ضائع ہوتے ہیں، جبکہ ریاست کی طویل مدتی سمت بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مضبوط حکمرانی اس مسئلے کو اس طرح کم کرتی ہے کہ اصول، قوانین اور طریقہ کار افراد کے بجائے اداروں کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں، جس سے نظام شخصیات سے آزاد ہو کر کام کرنے لگتا ہے۔ جب قیادت کی تبدیلی کے باوجود پالیسیاں اپنی رفتار برقرار رکھتی ہے تو ترقیاتی منصوبے ادھورے نہیں رہتے، بلکہ برسوں پر محیط منصوبہ بندی مکمل ہو جاتی ہے۔ یہی تسلسل ریاست کو بنیادی ڈھانچے، معیشت اور انتظامی اصلاحات میں حقیقی پیش رفت کا موقع دیتا ہے۔ اس کے برعکس جہاں حکمرانی شخصیات کے گرد گھومتی ہو، وہاں ہر نئی حکومت اپنے انداز سے آغاز کرتی ہے، پچھلے اقدامات کی اہمیت کم ہو جاتی ہے اور ریاست مسلسل نئے آغاز کے دائرے میں گھومتی رہتی ہے، جس سے دہائیوں گزرنے کے باوجود پائیدار ترقی حاصل نہیں ہو پاتی۔ معاشی طاقت کا تعلق حکمرانی کے معیار سے کیوں جڑا رہتا ہے؟ معیشت کی طاقت صرف قدرتی وسائل، افرادی قوت یا بڑی منصوبوں پر منحصر نہیں ہوتی، بلکہ اس بنیادی اعتماد پر قائم ہوتی ہے جو انتظامی نظام پیدا کرتا ہے۔ جب حکمرانی شفاف ہو، قوانین واضح ہو اور ان کا نفاذ سب پر یکساں انداز میں ہو تو معاشی سرگرمیوں میں ایک مستقل مزاجی پیدا ہونے لگتی ہے۔ سرمایہ کار اس یقین کے ساتھ طویل مدتی منصوبے بناتے ہیں کہ پالیسیوں میں اچانک تبدیلی نہیں آئے گی۔ صنعت مستقبل کی طلب کو سامنے رکھ کر سرمایہ کاری کرتی ہے اور کاروباری ماحول آہستہ آہستہ استحکام اختیار کر لیتا ہے۔ اس تسلسل کے نتیجے میں ریاست کی آمدنی بڑھتی ہے اور حکومت کو ترقیاتی منصوبوں کے لیے زیادہ وسائل میسر آتے ہیں، لیکن اگر قواعد بار بار تبدیل ہو، اجازت ناموں یا قوانین کا نفاذ غیر مساوی ہو یا فیصلے غیر متوقع انداز میں کیے جائے تو معیشت دفاعی رویہ اختیار کر لیتی ہے۔ کاروبار خطرہ کم کرنے کے لیے سرمایہ کاری محدود کر دیتے ہیں، سرمایہ بیرونی ملک منتقل ہونے لگتا ہے اور نئی صنعتوں کی رفتار سست پڑ جاتی ہے۔ ایسے ماحول میں ریاست اپنی توانائی ترقی بڑھانے کے بجائے صرف استحکام برقرار رکھنے پر خرچ کرتی ہے اور وقت کے ساتھ اقتصادی صلاحیت محدود ہوتی چلی جاتی ہے، چاہے وسائل اور امکانات کتنی ہی وسیع کیوں نہ ہو۔ بین الاقوامی اثر و رسوخ حکمرانی کے ذریعے کیسے بنتا ہے؟ عالمی سیاست میں اثر و رسوخ صرف فوجی طاقت، سفارتی بیانات یا وقتی اتحادوں سے قائم نہیں ہوتا، بلکہ اس اعتماد سے پیدا ہوتا ہے جو دیگر ممالک کسی ریاست کی مستقل مزاجی کے بارے میں محسوس کرتے ہیں۔ جب کسی ریاست کی حکمرانی مستحکم اور قابل پیش گوئی ہو تو اس کے ساتھ کی گئی بین الاقوامی معاہدے صرف رسمی دستاویز نہیں رہتے، بلکہ اپنی شراکت داری میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دوسرے ممالک اپنی طویل مدتی حکمت عملی بناتے وقت اس یقین کو شامل کرتے ہیں کہ یہ ریاست وقت گزرنے کے باوجود اپنے وعدوں پر قائم رہے گی۔ اس اعتماد کے نتیجے میں اقتصادی تعاون بڑھتا ہے، دفاعی روابط مضبوط ہوتے ہیں اور علاقائی منصوبی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں۔ آہستہ آہستہ یہی مستقل رویہ ریاست کو عالمی نظام میں ایک قابل اعتماد ستون کی حیثیت دے دیتا ہے۔ اس کے برعکس اگر داخلی حکمرانی غیر مستحکم ہو، پالیسیوں میں بار بار تبدیلی آئے یا فیصلے سیاسی اتار چڑھاؤ کے ساتھ بدلتے رہے تو بیرونی تعلقات بھی غیر یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ شراکت دار محتاط رویہ اختیار کرتے ہیں، معاہدے محدود مدت تک رہتے ہیں اور ریاست کا اثر مستقل طاقت کے بجائے وقتی موجودگی تک محدود ہو جاتا ہے، جس سے عالمی سطح پر اس کی جگہ آہستہ آہستہ سکڑنے لگتی ہے۔ وقت کے ساتھ حکمرانی طاقت کی سمت کیوں طے کرتی ہے؟ طاقت اکثر کسی ایک بڑے واقعے یا اچانک تبدیلی کے نتیجے میں جنم نہیں لیتی، بلکہ یہ طویل عرصے تک ہونے والے چھوٹی انتظامی فیصلوں کے جمع ہونے سے آہستہ آہستہ شکل اختیار کرتی ہے۔ روزمرہ حکمرانی کے اندر لیے جانے والے فیصلے بظاہر معمولی محسوس ہوتے ہیں، جیسے قوانین کا مستقل نفاذ، اداروں کے درمیان رابطے کی بہتری یا وسائل کی درست تقسیم، مگر یہی عناصر وقت کے ساتھ ریاست کی مجموعی ڈھانچے کو مضبوط یا کمزور بناتے ہیں۔ جب حکمرانی مؤثر ہو تو ہر چھوٹا فیصلہ نظام میں اعتماد اور ترتیب کا اضافہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں دہائیوں کے دوران ادارے مستحکم ہوتے ہیں، معیشت میں تسلسل پیدا ہوتا ہے اور ریاست ایک قابل اعتماد اکائی کے طور پر پہچانی جانے لگتی ہے۔ اس مسلسل بہتری سے ریاست کی رفتار تیز ہوتی ہے اور وہ طویل مدتی منصوبوں کو مکمل کرنے کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے۔ لیکن اگر انتظامی کمزوریوں کو معمولی سمجھ کر نظر انداز کیا جاتا رہے
تو یہی چھوٹے مسائل آہستہ آہستہ ساتھ ہی رکاوٹوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ فیصلوں میں تاخیر، غیر واضح ذمہ داریاں اور غیر مستقل پالیسیوں کا سلسلہ وقت کے ساتھ نظام کی کارکردگی کو اندر سے کمزور ہونے لگتا ہے۔ نتیجتاً طاقت کا زوال کسی ایک بحران یا ناکامی سے نہیں بلکہ برسوں تک جاری رہنے والی خاموش کمزوریوں سے پیدا ہوتا ہے، جو ریاست کی رفتار کو بتدریج سست کر دیتی ہے۔ اسی لیے ریاستی طاقت دراصل بڑے اعلانات، وقتی کامیابیوں یا نمایاں منصوبوں کا نتیجہ نہیں ہوتی، بلکہ اس نظام پر منحصر ہوتی ہے جو روزانہ کے فیصلوں کو مستقل اور قابل پیمائش نتائج میں تبدیل کر سکے۔ جب حکمرانی قابل اعتماد ہو تو ریاست وقت کے ساتھ مضبوط بنیادیں قائم کرتی ہے، اور جب یہی ربط کمزور پڑ جائے تو طاقت بظاہر برقرار رہنے کے باوجود اندر سے اپنی بنیاد کھونا شروع کر دیتی ہے، جس کا اثر بالآخر پوری ریاستی سمت پر ظاہر ہوتا ہے۔